اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے باب اول کے جزءات دعائیں زبانی کا مطالعہ کریں گے جو صفحہ نمبر 10 پہ ہے۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سفر کی دعا گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد کر سکیں۔ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے اسی سے دعا کریں۔ حاجت ضرورت مند کو بولتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا تقدیر کو پھیر دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو جب تک دونوں ہاتھ چہرے پر نہ پھیر لیتے انہیں نیچے نہ کرتے۔ آئیے سواری کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 13 تا 14۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا، تابع بس میں کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آئیے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سواری کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ ترجمہ بھی اس کا آپ نے یاد کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔